چھڈدا ہے۔ میرا غوث اعظم جیلانی جنوں نظر ملا کے چھڈدا ہے، انہوں فرشاں تو لے عرشاں دے اسرار وکھا کے چھڈدا ہے، انہوں فرشاں تو لے عرشاں دے اسرار وکھا کے چھڈدا ہے۔ او دے در تے کوئی آ جاوے پاویں کر کے نیت چوری دی، او دے در تے کوئی آ جاوے پاویں کر کے نیت چوری دی، او چوراں نوں پھڑ لیندا ہے پر کتب بنا کے چھڈدا ہے۔ او چوراں نوں پھڑ لیندا ہے، او چوراں نوں پھڑ لیندا ہے پر کتب بنا کے چھڈدا ہے۔ میرے غوث اعظم پیارے لئی کوئی قید نہیں 12 سالاں دی، میرے غوث اعظم پیارے لئی کوئی قید نہیں 12 سالاں دی، وہ جس بیڑے وال نظر کرے انہوں پار لگا کے چھڑتا ہے، وہ جس بیڑے وال نظر کرے جس خوش قسمتی پھڑ لیندا باں غوث اعظم جیلانی، جس خوش قسمتی پھڑ لیندا باں غوث اعظم جیلانی، انہوں کملی والے آقا دا دیدار کرا کے چھڑتا ہے، انہوں کملی والے آقا دا دیدار کرا کے چھڑتا ہے۔ کوئی دکھیا جد بھی مشکل وچ یا غوث دا نعرہ لا دے وے، کوئی دکھیا جد بھی مشکل وچ یا غوث دا نعرہ لا دے وے، او دی مشکل حل کر دیندا ہے، او دی مشکل حل کر دیندا ہے، نالے درد مٹا کے چھڑتا ہے۔ اور مکہ اے کرم ہے غوث کا احسان، اے جس محفل وچ جاندا ہے، اے کرم ہے غوث دا احسان، اے جس محفل وچ جاندا ہے، لا نعرہ غوث دے منکراں دے سینے لرزا کے چھڑدا ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار اور رموز حقیقت خطیب ذیشان باعث خوش الحان خطیب نکتہ دان سند الواعظین فخر المقررین حضرت العلامہ واجب الاحترام صاحبزادہ پیر سید محمد طیب گیلانی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف فرما ہے جو گیلانی ہیں، جلوہ غوث الورا ہیں، آج شان غوث الورا سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید محمد طیب گیلانی شاہ صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ درود پاک کے بعد پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ عزت و معاد زیب و زینت مسند صدارت صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب، قبلہ پیر سید آفتاب عظیم بخاری صاحب اور دیگر محبتوں عزتوں کے لائق سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب پاک سرکار کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہوا ہے، اور آج ہم جس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے، وہ قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہیں، غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں
قادری نسبت عطا فرمائے۔ آج میرے سر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بہرحال جیسا بھی میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ حاضری پیش کروں گا۔ حضور غوث پاک کی شانیں ورا ورا ہے، ایسی بھی آپ کے بارے میں میرے ابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے تو سمجھ نہیں تھی۔ اس دور میں نا یہ سنیوں کے چونکہ آپس کے روڑے نہیں ہوتے تھے، یہ بڑا گھر تھا اور بڑا پرامن اور بڑا محبت والا گھر تھا یہ اہل سنت، تو سارے اہل سنت کا اتفاق ہوا کرتا تھا کسی دور میں۔ جیسے مثلا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سب سنی بڑے اتفاق سے رہتے تھے، تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ اس دور کے مسائل ہوتے تھے نبی نور ہے کہ نہیں، بشر ہے کہ نہیں، اصال ثواب کہاں لکھا ہوا ہے، علم غیب تو ہوتا ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دور میں یہ مسائل تھے ہمارے علماء کو، اہل سنت کے جو علماء ہیں۔ پھر یہودیت کی نگاہ اس بڑے گھر کی طرف ہوئی، پھر اس نے اس بڑے گھر میں سے لوگوں کو خریدا اور اس بڑے گھر کو نظر لگ گئی اور یہ بڑا گھر افتراق کا شکار ہوا۔ جو ڈیوٹیاں انہوں نے چھوٹے گھر والوں کو دی تھیں وہ ڈیوٹیاں اب بڑے گھر والوں کو دی تھیں، تو اس لیے اس مسلک کا نقصان ہوا۔ تو اللہ رب العالمین حضور غوث پاک کے توفیق بہرحال ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے تب کہ یہ پتہ نہیں رسول پاک کی یہ کیسے باتیں کر لیتے ہیں، ہمیں تو آج تک ہمارے غوث کی شان کی سمجھ نہیں آئی۔ اور حقیقتاً ایسا ہے کہ جب اب ہم پڑھتے ہیں نا سرکار غوث پاک کے بارے میں، تو میں ایسی باتیں ہیں کہ میں وہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سب کے ساتھ، حالانکہ شانیں ہیں، وہ شانیں غوث پاک کی ہیں اور لکھی ہیں بزرگوں نے، جگرا انہوں بزرگوں نے جنہیں لکھی ہیں۔ اگوں جگرا ساڈا چھوٹا ہے کہ بیان نہیں کروں گے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ آگے ہمیں کوئی ایسا ماحول نہیں نظر آتا کہ ان کو ایسے مرید بھی ایسے ہیں کہ اپنے مرشد کی تعریف ہی نہ سن سکیں۔ ایسا عجیب دور آ گیا ہے۔ میں شروع میں ہی اس کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ شروع میں بڑا پیارا جملہ ہے، خدا کی قسم، لیکن اس کی جب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ ویسے معنی کے اعتبار سے بڑا وزنی ہے، شاید جو ہماری نام نہاد سنیت ہے اس میں دراڑیں ڈال دینے والا جملہ ہے، لیکن جب اس کی تھوڑی سی تفصیل ذرا بیان کر دیں تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، خود نافی بحر، ہم نے ایسے سمندروں میں غوطے لگائے ہیں، ہم نے یعنی سرکار غوث پاک اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں، خود نہ اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں، خود نہ ہم نے ایسے سمندروں میں غوطے لگائے ہیں، لم یقف علی ساحلہ الانبیاء، کہ اس دریا اور سمندر کے کناروں پر نبیوں کو کھڑا ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ نبیوں کو، اچھا یہاں تو حضرت علی سے رولا ہے کہ وہ ایسے جملے نہ کہو جس سے پتہ چلے کہ علی ایسے ہو گیا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، حسن کا پتر ہے، وہ کہتا ہے۔ تو بہرحال شاید آپ بھی سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیسا جملہ کہہ دیا حضور غوث پاک نے، کیا بھی ہے کہ نہیں یہ نام نہاد ہے، میں اپنے کڑوں کے ہی دیتا ہے، بہرحال یہ ہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خود نا فی بحر لم یقف علی ساحلہ الانبیاء، ہم نے ان دریاؤں میں غوطے لگائے ہوئے ہیں جن دریاؤں کے کنارے پہ کھڑے ہونا نبیوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر اس میں ہم کہتے ہیں اتباع محمدی کے دریا، کون سے دریا؟ یہ جملہ ہلکا ہو گیا، اب یہ اپنی اصل وہ صورت میں آ گیا۔ اتباع محمدی کی جو دریا ہے نا، تو اس میں چونکہ دوسرے انبیاء پہلے گزر گئے، اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو اسی معنی پہ رہنے دیا جائے تو بہرحال بڑا مشکل اور ثقیل قسم کا جملہ ہے یہ۔
بڑا وزنی اور بڑا بھاری قسم کا جملہ ہے، چونکہ یہ اہل بیت ہیں نا، اہل بیت کی باتیں بہت بڑی باتیں ہیں، یہ ثقل ہیں، ثقلین میں سے ہے، تو ان کی باتیں بھی ثقل ہیں، ان میں بھی یہ باتیں بھی ثقیل ہوتی ہیں نا، ثقیل شخصیت کی بات بھی تو ثقیل ہی ہوگی۔ اس لیے احباب گرامی، حضور غوث پاک، آپ ان کے اس ایک جملے سے اندازہ لگائیں کہ حضور غوث پاک کی شان کیا ہے۔ بھی بیٹھے تو غوث پاک سرکار کا ذکر کرنے ہیں نا، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ہی اگر ہم یاد کر لیں آج یہاں پہ، اور وہ بات یہ اپنے وہ جو ظاہری معنی ہے اس کا، اس سے لے کے آ کے اتباع محمدی کا دریا، اور اتباع محمدی کا دریا بھی کوئی آسان نہیں ہے، یہ تو علی ہی جانتا ہے کہ اتباع محمدی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے احباب گرامی، علی کا بیٹا ہے حضور سیدنا غوث الاعظم، اور مجھے وہ عرفان شاہ صاحب نے ابھی کل پرسوں کہا، بڑا انہوں نے فرمایا کہ 11ویں منانے والے مولویوں اور پیروں کو چیک تو کرو کہ وہ 11ویں والے جو غوث ہیں ان کی ماں سیدہ زہرا کے بارے میں اس مولوی اور پیر کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر تو ٹھیک ہے تو 11ویں منائے، اور اگر وہ 11ویں والے پیر کی عظیم ملکہ عصمت جو ہے ان کی عظمت کا ہی اس کو پتہ نہ ہو، تو جو ماں کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا وہ بیٹے کا ذکر نہ کرے۔ اس لیے احباب گرامی، اپنی نسبتیں شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت نسبتیں عطا فرمائی۔ اچھا حضور، میں آج شاید زیادہ آپ سے لمبی گفتگو نہ کر سکوں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں آپ کے آباء و اجداد، شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں، ان کے آباء و اجداد میں سے صرف ایک اب کی میں بات کرتا ہوں، مولا حسن مجتبیٰ۔ ویسے تو آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے، ان کو جنگی دوست، یہ فارسی کا لفظ ہے، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے تلوار پھڑی سی تو بارڈر تے رہندے ہوندے سی۔ اس دور میں بڑے لوگ تھے جو زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اس سارے ملک اور شہر میں جس نے نفس کے خلاف جنگ کر کے مثال قائم کر دی تھی وہ میرے غوث کا بابا تھا۔ اس قدر اپنے نفس کو لتاڑ کے اور بچھاڑ کے رکھتے تھے کہ زمانہ جانتا تھا کہ یہ ایک سید ہے۔ حتیٰ کہ میں پچھلے دنوں قبلہ پڑھ رہا تھا، وہ جو ان کے ہیں نا ایران میں امام خمینی جن کا نام ہے وہ شیعوں کے امام خمینی، لیکن ان کی ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا نسب کی کسی کتاب میں، سرکار غوث پاک کے والد محترم کی کیا تعریف کی تھی انہوں نے، کہ ایک ایسے سید ہیں، صالح سید ابو صالح، جو ایک معروف روحانی بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ہیں، ان کے مزار پر گفتگو تھی ان کی، تو بڑی تعریف کی۔ تو احباب، اس سے پتہ چلا کہ جو شیعوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا کوئی مطالعہ ہے یا جن کو اللہ نے کچھ شعور عطا فرمایا ہے، ان کو پتہ ہے میرا غوث کیسا سید ہے، اور جو ان میں جو پٹھے وڈ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا خبر کے مقام غوثیت کبریٰ کیا ہے۔ اور وہ بھی میں عرض کروں، حضرت اور سیدہ ہمارے ایک عزیز ہیں کہ وہ ایک دفعہ گئے تو ایک شاہ صاحب تھے، تو وہ ذرا بگڑے ہوئے ہیں تھوڑا، وہ بڑے غصے سے منہ کر کے انہوں نے کہا گلانی کڑے سید ہوندے ہیں، وہ ہے حاضر جواب بڑے نے، ہاں جی وہ حاضر جواب وہ بھی بڑے نے۔ انہوں نے کہا جی پہلے دا تو پتہ نہیں، جدوں دیاں بخاریاں کاظمیاں نے انہوں کڑیاں دینیاں شروع کیتیاں نا ادوں دے، سرکار غوث پاک کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہے نا، یہ جو کاظمی بخاری سادات سارے بھی اسی نسل سے ہیں نا، اگر جدوں دی انہاں سیداں دیاں بچیاں انہاں دے گھر آنیاں شروع ہوئیں نا، فٹافٹ ہاتھ جوڑے گا جی مینوں سمجھ لگ گئی اس وجہ سے بھئی وہ جو دور تھا سادات کا، اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کی شہزادی جو حضرت سیدہ فاطمہ جن کا نام بھی ہے، کیا یہ نام ہے خدا کی قسم،
حضرت عبداللہ کی بیٹی ہیں، عبداللہ سومئی، اور یہ خود بڑے صاحب کرامت ہیں حضرت عبداللہ جو سرکار کے نانا جی سرکار غوث پاک کے، کہ ان کے دوست تجارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، ڈاکو آ گئے، ان کا رستہ روک لیا۔ انہوں نے وہاں جنگل میں کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ جو سرکار غوث پاک کے نانا جی ہیں ان کو آواز دی، سچی مچی آ گئے، اور آ کے ان ڈاکوؤں چوروں سے نہیں کچھ کہا، ان کی سواریوں سے کہا ان سواروں کو لے کے بھاگ جاؤ۔ سواریاں نو قید تھا، جویں حضرت سلمان فارسی نے قید تھا، بڑے تھے نا درویش تباہ تھے، حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، تو ایک بی بی نے روڑا ڈال دیا، اس نے کہا یہ ان کا نام میں نے اس لیے لے لیا کہ یہ اس دروازے کے اندر بھی جا سکتے تھے جس کے جبریل بھی باہر کھڑا ہوتا ہے، اسرائیل بھی باہر کھڑا ہوتا ہے، وہاں جانے کے معزوم تھے حضرت سلمان فارسی۔ بہت بڑا مرتبہ ہے سرکار سلمان فارسی کا، سلمان محمدی۔ وہ بیوی نے نا حضور روڑا پاتا باہر کھڑے ہو، انہیں آخیا کیڑا گورنر اتوں دا، بندیاں نو تولنا بھول گیا ہے تے چوریاں کردے نے لوگ۔ فٹافٹ باہر آئے، بازار میں کھڑے ہوئے، آ کے کسی دکاندار کو کچھ نہیں سمجھایا، جنہاں وٹیاں نہ تولی دا نا جو تکڑی چ پا کے، انہاں وٹیاں نو کہن لگے جڑا گھٹ ود تولے او دے کھنے سیک دیو، سر سور پاڑ دیو۔ سلمان فارسی جناب اگلے دن کئیاں دکاناں والےاں دے سر پاٹے کھلے جنہاں نے ہیر پھیر کرن دی کوشش کی تھی۔ سرکار سلمان فارسی ایک کتے نو آواز مار کے آکھیا بھئی جاؤ سب کو بتا دو کہ جو اس نیت سے نکلے چھڈنا نہیں، وہ جے دے حکم نہ کتے نو بندیاں دیاں نیتاں دا پتہ لگن لگ جائے، وہ علی کا غلام ہے سلمان فارسی۔ بات سمجھے، وہ ہے حضرت سلمان۔ تو اس لیے احباب گرامی وہ یہ ایک فیض ہے نا ولایت کا، سرکار مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی بارگاہ سے جس کو بھلے عطا فرما دے۔ تو انہوں نے سرکار عبد القادر جیلانی کے والد محترم نے بھی ڈاکوؤں سے نہیں کچھ بھی کہا کہ تم کیوں آئے ہو، یہ ہمارے مرید ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو نہ لوٹو، نہیں، وہ جن سواریوں پہ بیٹھے تھے ان کو حکم دے دیا کہ تم چلے جاؤ، سواریاں انہوں نے قابو تو ہی باہر ہے، پتہ نہیں جدھر ان کا منہ آیا لے کے چلی گئی۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جی کی شان ہے، اور آپ کے والد کی تو معروف باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پاک جو ہے، ابو صالح موسیٰ، تو نبی پاک سرکار والد غوث پاک سرکار کے جو والد گرامی ہیں، تو احباب گرامی آپ کے جد مولا حسن مجتبیٰ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے نا نبی پاک سے عرض کیا تھا کہ حضور یا ابا جان، میرے بیٹے حسن کو تو آپ نے یہ انعام فرمایا ہے کہ اس کی اولاد میں وہ امام چلیں گے جن پر سلسلہ امامت ہوگا، میرے بیٹے حسن کو بھی کوئی تحفہ دیں اولاد میں۔ آئے ہائے، سرکار نے فرمایا بیٹی تیرے بیٹے حسن کو ایک ایسا اللہ بیٹا دے گا کہ جس کی قطبیت کا جھنڈا قیامت تک بلندیوں پہ لہرا گا۔ ایک ہی ایسا بیٹا ہے، ایسا بیٹا اللہ عطا فرمایا، اور وہ سرکار غوث پاک ہے۔ اچھا، اگر حضور سلطان العارفین سے قرآن کی تفسیر پڑھے تو کیا شان سے انہوں نے سرکار غوث پاک کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہمیں دکھایا۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ سب کے لیے شاید نہ ہو، لیکن جو بڑے ڈاڈے قادری ہیں ان کی سماعتوں کے حوالے میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں قیامت تک کی باتیں ہیں کہ نہیں، اور ان قیامت تک کی باتوں میں ایک بڑی بات کا نام سرکار عبد القادر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی بات کا نام حضور غوث پاک بھی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں پڑھو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ والشفع کیا ہے؟ فرمایا جوڑے کی قسم۔ کس کی قسم؟
جوڑا، محمد کا جوڑا، والوتر، ایک کی قسم، وہ ایک کون ہے؟ فرمایا سرکار غوث پاک۔ والوتر، ملنگاں کو قرآن سنو گے تو پھر کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اولیاء نے اس کو دیکھا ہے، اس لیے احباب گرامی حضور غوث پاک سرکار کے ذکر کی ڈنکے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی لگائے ہیں، اور یہ ہے قیامت تک رہے گا۔ حضور میرے تو چونکہ میں تو اولاد ہوں حضور غوث پاک کی، اپنے عظیم باپ کی عظیم بات سن کے میرا تو دل خوش ہوتا ہے، تو جو مرید ہیں ان کا بھی دل خوش ہوتا ہے۔ تو ہم حضور سرکار غوث پاک کے غلام ہیں، ہم ان کے مرید ہیں۔ یہ جڑیاں حضور شاناں ہوندیاں نے نا، ماڑے گھر دے بندے دے وس دی گل نہیں شان بیان کرنا، شان بیان نہیں ہوتی، تھوڑے جگرے والے بندے دے وس دی گل نہیں شان بیان کرنا، شان ہے بڑا لفظ۔ ساڈے ایک بزرگ دستے ہوندے سی، انہاں آکھیا جی فلانی برادری دا ایک بندہ جج دا ریڈر، انہاں دا مسئلہ سی کوئی مسجد دا رولا سی، تو جج نے کہا لکھ حکم، وہ لفظ حکم نہ لکھے۔ میں کہا جی او مائی باپ اسی تے ایک کدی مطلب کیتا ہی نہیں کسے نو، صرف سنیا ہی ہے، اتنا فرق ہوتا ہے خانداناں دا۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ جو لفظ شان ہے نا، شان، یہ شان بھی بہت بڑی بات ہے، ماڑے تیڑے بندے کی گل نہیں ہوندی شان بیان کرنا۔ یہ بھی چنگے خاندان دی بندہ یا کسے چنگے دے لڑ لگ جائے یا چنگے گھر چ پیدا ہو جائے، تو یہ ہے۔ اس لیے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان براء البراء ہے۔ آپ کے جد سرکار امام حسن مجتبیٰ، اور یہ ذہن میں رکھیں سرکار غوث پاک وہ نعمت ہے جنہیں مانگ کے سیدہ نے امت کو عطا فرمایا۔ اس سے میں بڑا جملہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ حضور غوث پاک اللہ کی وہ نعمت ہے جنہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے اپنے بابا سے مانگ کے نبی پاک کی امت کو لے کے عطا فرمایا۔ اب امت کو ابھی بھی قدر نہ ہو کہ میرا غوث کیا ہے تو پھر اس سے زیادہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ سرکار غوث پاک کے جد حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ حضور غوث پاک تو بہت بعد کی بات ہے، وہ تو حضرت قاسم کے علاوہ حضور امام حسن کے بیٹوں کو ہی منکر ہیں، نہ سرکار داتا صاحب کے جو جد ہیں زید بن حسن ان کو مانتے ہیں۔ دیکھیں سرداری، دیکھیں امام حسن کی اور امام حسین پاک کی اپنے بھائی حسن سے محبت، دیکھیں کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی یہ سرداری میں اپنے بیٹے حسن کو دے کے جا رہا ہوں، جو میری سرداری ہے یہ کس کو دے کے جا رہا ہوں؟ اپنے بیٹے حسن کو دے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں حضور داتا گنج بخش حسنی سید ہے، ولیوں پر سرداری ان کی قائم ہے۔ حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں حضرت خواجہ اجمیر کو اتھوں دی ننگنا ہے تے دھیان نہ ننگی، اتھے ایک ولایت دا شیر بیٹھا ہے، وہ دی جو چو ننگنا ہے۔ یہ سرکار داتا گنج بخش مولا حسن کے بیٹے ہیں، اور حضور غوث پاک مولا حسن کے بیٹے ہیں۔ سرکار ساور پیا کلیری سرکار مولا حسن کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سرداریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حسنی سید ہے باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے، ڈبل نسبت ہے۔ میں باپ کی نسبت کی بات عرض کر دوں، حضرت مولا حسن کی دو باتیں عرض کر دوں آپ کو، یہ کم تفصیل سے عرض کروں گا، یہ والی بات کم تفصیل سے۔ اچھا میں چونکہ مناظرانہ طبیعت نہیں رکھتا اس لیے یہ صفحے اور صفحہ نمبر وغیرہ یہ میری طبیعت میں کم ہی ذرا شامل ہوتا ہے، پڑھتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، اپنے پاس سے بات نہیں عرض کرتا۔ کیا شان ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کی۔ ایک دن نا سیدہ کائنات نے مولا علی سے فرمایا سلام اللہ تعالی علیہ کہ میرا بیٹا حسن نا جو وحی
نبی پاک پر آتی ہے، جب یہ گود میں ہوتا ہے مجھے منو انصاری وہی آ کے سناتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صحابہ کرام فرماتے وہی آتی تھی تو ہمیں آثار سے تو معلوم ہوتا تھا، پسینہ مبارک آتا تھا یا مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سی آتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا تو نبی پاک بولتے تھے تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ یہ وہی آئی ہے۔ قربان سیدہ زہرا کے اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اس باپ کی عظمت پر وہی نازل ہوتی ہے میرے مصطفیٰ پر۔ کیا یہ اس وجود کا حصہ ہے کہ اللہ پاک اس کا فہم بھی عطا فرما دیتا ہے؟ تو جس غوث کا بیٹا یہ شان رکھتا ہے اس باپ کی شان کیا ہو؟ میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں اپنے ذہن کو ذرا بلند رکھنا چاہیے کہ اگر غوث کی شان یہ ہے تو امام حسن عسکری کی شان کیا ہو، تو اگر ان کی یہ ہے تو مولا حسن کی شان کیا ہو، اگر مولا حسن کی یہ ہے تو مولا امام علی علیہ السلام کی شان کیا ہو، جس علی کی شان یہ ہے اس کے امام محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہو، اور جس محمد کی عظمت یہ ہے اس کو بنانے والے خدا کی عظمت کیا ہو۔ اوپر کی طرف ذرا جائے نا، اوپر کی طرف۔ میں نے نا کہا کہ وہ جی نعرہ ہم لگایا کریں تھوڑا سا اس دور میں کہ سیدی مرشدی یا نبی یا علی، ٹھیک ہے؟ تو ایک صاحب فرمانے لگے جی آپ نے یہ ایسا کیا ہے کہ نبی کی جگہ پہ علی کو رکھ دیا۔ میں کہ انج ویسے گل تیرے منہ سونی نکل گئی، نبی دی جگہ تے کوئی ہے تے ہے علی، خاندانی سیٹ بھی تے ایک ہوندی ہے نا پیران دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی خاندانی جانشینی ہو کے دے کول ہے، اور ایک عیسائی مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے اور حقیقت لکھی ہے کہ نبی پاک سرکار کے وصال کے بعد رسول اللہ کے وجود کے خلا کو جس نے پر کیے رکھا وہ علی نام کا ایک آدمی تھا۔ یہ بات سمجھے؟ اور میں اس کی تفصیل پھر کبھی آپ پر کروں گا کہ کیسے پر کیے رکھا۔ بہرحال ہے ایسے ہی کہ حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جنات، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، دہری، کیمونسٹ، اللہ کے وجود کے قائل جو نہیں تھے، جب وہ اپنی باتیں لے کے انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، انہوں نے رسول پاک کے بعد کوئی مسئلہ پیش کرنا ہوتا تھا تو وہ جو سرکار کے خلفائے راشدین میں جو ترتیب ہے وہاں نہیں، وہ سرکار کے فوراً بعد بھی بارگاہ مرتضیٰ میں جاتے تھے کیونکہ جانشینی وہاں تھی۔ وہ جو باطنی طور پہ ایک خاندانی فیض کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے احباب گرامی دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق سے ایک بندے نے آ کے پوچھ نہیں لیا تھا، عیسائی نے، عیسائی تھا نا، شرارتی تھا، کہ کیا تمہارا جو اللہ ہے جن کو آپ اللہ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا خدا بنا دے، قادر ہے؟ حضرت عمر فاروق سرکار نے فرمایا کہ اگر میں، اب اس کی شرارت قبلہ یہ تھی کہ اگر یہ مسلمانوں کا خلیفہ، رسول کا خلیفہ یہ کہے کہ قادر ہے تو میں آگے سے کہوں گا یہ تو ایسے کہنے ہیں کہ بی بی مریم تے عیسیٰ بھی خدائی کے شریک نے، اور اگر یہ کہے گا نہیں قادر ہے تو میں کہوں گا اعلیٰ کل شین قدیر کیا ہوتا ہے۔ کہ حضرت عمر فاروق کو پتا سی اس مسئلے دی نزاکت نو علی خوبصورت حل کرے گا۔ آپ نے فرمایا سلمان آؤ یار علی کے پاس چلتے ہیں۔ مولا علی مسکرا کے کہا ہاں ہاں میرا اللہ قادر ہے کہ وہ کسی کو خدا بنا دے، مگر سن، خدا بنا دے گا وہ، لیکن ہوگا وہ مخلوق ہی، خالق نہیں ہو سکتا، خالق پھر بھی میرا خدا ہی، اور مخلوق بہرحال پابند ہوتی ہے، بہرحال محکوم ہوتی ہے، تو محکوم اور حاکم پھر برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وہ قدموں میں گر کے اس نے کلمہ پڑھا، مجھے انجی لگا جی میں پاک رسول نے سوال پوچھا۔ اس کی بہت ساری باتیں، جنات کو مسائل ہوتے، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے مسائل ہوتے، اس طرح کے بدتمیز جو لوگ تھے ان کے معاملات ہوتے، تو ان کو کون حل کرتا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ حضرت بارگاہ صدیقیہ میں بھی آتے تھے تو بذریعہ بارگاہ مرتضائی وہ بھی حل فرماتے تھے۔ تو اس لیے اسی غوث پاک کی جد ہیں سرکار مولا مرتضیٰ مشکل کشا،
اور امام حسن مجتبیٰ کی ایک بات عرض کروں. بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے کہ آپ کھیلتے کھیلتے دونوں شہزادے آئے, کھجور منہ میں ڈال دی امام حسن نے, کھجور منہ میں ڈال دی. اچھا اب تہاڈا کوئی بچہ ہے, میرا بچہ ہے, رڑدا آوے تو کچھ ہے منہ چ پا لے, انہوں کہاں گے نا کہ وہ منہ چوں کٹ دیاں گے یا سمجھاواں گے کہ نہ کھا پتر, نہیں یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں. لیکن قربان جاؤں اس وحی الہی ہے کہ امین رسول نے ایسا نہیں کیا. نبی کی شان تو نبی کی شان ہوتی ہے نا, وما محمد الا رسول کی شان رکھنے والا. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا, وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو رسول ہے, باہر آ جائیں تو رسول ہے, اپنے دوستوں میں بیٹھے تو رسول ہے, اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا لے تو رسول ہے, ان کے ساتھ وقت گزارے تو رسول ہے, ہر حالت میں رسول ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انہوں نے حسن کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ نانے نے اٹھایا ہوا ہے. عظمت حسن یہ ہے کہ رسول اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. کس نے اٹھایا؟ اللہ. عظمت حسن مجتبیٰ یہ ہے کہ رسول نے اٹھایا ہوا ہے. اور اگر حسن کی محبت کا اعلان کر رہا ہے, حسن کی محبت کا کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں, جو بھی کرے اس سے بھی کر, اس سے بھی کر, نانا نہیں اعلان کرنا, نہیں نانا نہیں, رشتے سے نہ دیکھیں, عہدے سے دیکھیں میرے نبی, منصب سے دیکھیں میرے مصطفیٰ کو, مقام سے دیکھیں میرے رسول کو, کہ رسول اعلان کرتا پھر رہا لوگوں اس سے میں محبت کرتا ہوں, یعنی تمہارا رسول, یعنی اللہ کا رسول. بھئی رسول والوں, کلمہ پڑھنے والوں, رسول کا اعلان سنو, نہیں نانے کا نہیں, رسول کا. جب آپ حسن کو نانے کے کندھوں پہ دیکھیں گے تو یہ سٹیٹس وہ نہیں بنے گا, یہ نانے نواسے نانے دوتے کی بات بن جائے گی. نہیں, حسن کو نانا کے نہیں رسول کے کندھوں پہ دیکھیں, رسول کی گود میں دیکھیں, رسول کے ہاتھوں پہ دیکھیں, رسول کی زبان سے دیکھیں, تاکہ سمجھ آئے مقام حسن مجتبیٰ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی کہا کخن نکال, اما تعلم, کیا تو جانتا نہیں ہے؟ بھئی چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکا, جانتا نہیں ہے کا کیا مطلب ہوا؟ اما تعلم ان الصدقۃ حرام علینا, نکال کھجور جڑکا, جانتا نہیں, پتہ نہیں تینوں, پتہ نہیں تینوں. یہ پتہ نہیں تینوں کی ہوندا ہے. چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں, حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں اس کا نا وہ مسئلہ حل کیا. وہ فرماتے ہیں یہ جو نبی پاک نے فرمایا نا اما تعلم, کیا تو جانتا نہیں ہے, اس میں بڑے راز کی بات ہے. اور وہ راز کی بات کیا ہے؟ حسن اور اس عمر کے دوسرے بچے ایک جیسے نہیں ہیں. اس کی پھر آگے انہوں نے وجہ بھی بیان کی, کیوں؟ کیونکہ ان الحسن, اس عمر کی بات کریں کہ اس عمر میں ان الحسن یطالع اللوح المحفوظ, حسن اس عمر میں ہے لیکن زمین پر ہاتھوں اور پاؤں سے وہ اس طرح چلتا ہے, کھڑے ہو کے نہیں چلتا, لیکن شان یہ ہے لوح محفوظ کا مطالعہ رکھتا ہے. غوث کے ابا جی کی بات ہو رہی ہے, سرکار غوث پاک کے ابا جی کی بات ہو رہی ہے, حضور غوث پاک کے والد محترم کی بات ہو رہی ہے, امام حسن مجتبیٰ کی 11ویں والے تمام احباب, یہ حضور غوث پاک کے والد پاک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ رکھتے ہیں. ابھی چلتے نہیں ہیں اٹھ کے, لیکن لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں, یعنی تقدیریں اس عمر میں بھی میرے غوث کے سامنے ہیں.
یہ تانوں پتہ ہے کہ لوح و قلم تے نظر پاؤن واسطے ولیاں دیاں زندگیاں لنਘ جاندیاں. پھر کہیں جا کے کسی ولی کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند کرتا ہے تو لوح محفوظ پر اس کی نظر جاتی ہے، زندگیاں بیت جاتی ہیں. دیکھو یہ کیسا تطہیر کا خاندان ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو لوح و قلم کو دیکھتے پھرتے. اس گل نو سمجھ لو کہ یہ صرف حسن کی ذات تک نہیں ہے، حسین بھی ایسا ہی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ فیض حضور سیدنا امام حسن مجتبی کا سرکار غوث پاک کو ہے. اور علامہ اقبال نے تو اس کا اور بھی مسئلہ حل کیا ہے. شاید کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں وہ آسمانہ تو پار کداں دیکھتے ہون گے، حالانکہ یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. انہوں نے تھوڑا اس کو سوکھا کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود ہی الکتاب. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہی ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ حسن مجتبی کو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آسمانوں کے پار نہیں، سینہ مصطفیٰ پہ بس نظر جاتی ہے. تو وہیں تو سارا کچھ تھا، وہیں تو تھا سارا کچھ. تو کیسا حسن ہے کہ جس کی نگاہیں اس پاک نورانی سینہ پہ پڑتی تھی تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. تو مجھے پھر کہنے کا حق تو ہے کہ میں اپنے پاس سے بھی ایک جملہ عقیدت کا عرض کروں. حسن وہ ہے جسے لوح محفوظ اٹھائے پھرتی تھی. حسن وہ ہے جسے لوح محفوظ کھلاتی تھی. حسن وہ ہے لوح محفوظ جس کی تربیت کرتی تھی. لوح محفوظ جس کی تربیت کرتی تھی اس حسن کا بیٹا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی. ملنگ سا آدمی ہوں اور یقین جانیے سب سے مہنگی خیرات یہ ہے جو وہاں سے ہمیں ملتی ہے. یہ تو مہنگی کوئی شے نہیں خدا دی قسم. سب سے بڑی دولت معرفت اہل بیت ہے جس کو نصیب ہو اور یہ وہاں سے ملتی. کدی کدی سوچنا کہ یار پتہ نہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں تو اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہوں. کبھی شروع میں ایک سوال وسوسے بھی ڈالتا نا وہ بھیا دوجا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی پھر وہیں سے عطا ہوا. یہ جو اہل بیت کی محبت ہے تیرے پاس اس کو تو یہ خیال نہ کر کے پتہ نہیں یہ کوئی مسئلے والی بات یہ ہے ہی اس کو کہ تو غوث کی اولاد ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا جتنی اہل بیت سے محبت میرے غوث پاک نے کی ہے. تو احباب گرامی آپ فرماتے ہیں آئیے اب سرکار غوث پاک کی دو بات. امام حسن کی بات سن لی. آئے ہائے لوح محفوظ جنوں چکی پھرے آئے جچ تقدیراں ساریاں لکھیاں ہوئی ہیں. ہجے بھی کسی نو بامن والی گل تے شک ہوے تے اودی مرضی ہے. وہ جڑے حسینی بامن نے بندے رس جاندے نے شاہ جی قبلہ تو جی یہ کسی کتاب چ لکھیا نہیں. تسی کتاباں لبدے پھردے ہو. ساڈے بزرگاں نے حسینی بامن آپ ہن تک ویکھے. ساڈے عزیز نے رشتہ دار انہاں دے گھر انہاں دے اور حقیقت ہے انہاں دی گھوڑی بھی غیر سید دے گھروں پانی نہیں سی پیندی. گھوڑی انہاں حسینی بامناں دا اج تک انہوں نے پتا سی کہ سید کیڑے نے. تو اس لیے احباب گرامی یہ جو سرکار امام حسین علیہ السلام جن کو فیض عطا فرما دے نا انہوں نے جانوراں نو بھی سجدہ دے گھر دی خوشبو دا پتہ ہوندا کیونکہ حادثاتی صدات بھی بہت ہے نا آج کل مسائل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے طفیل کرم فرمائے تو سرکار غوث پاک فرماتے کل ولی لہ قدم ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے.
یعنی ہر ولی کے باطن میں کسی نہ کسی نبی کے باطن کا رنگ ہوتا ہے. میں ذرا آسان کر دوں آپ. ہر ولی کے باطن میں کسی نہ کسی نبی کے باطن کا کیا ہوتا ہے؟ رنگ. ایک قصیدہ غوثیہ سمجھنا بھی تو چاہیے نا کیا کہہ رہے ہیں سرکار. کل ولی لہ قدم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، یعنی اس کے مشرب پہ ہوتا ہے، اس کے طریقے پہ ہوتا ہے. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میری ولایت کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے نا، میں کسی اور ولی کے قدم پہ نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے قدم پہ ہوں. مجھے اللہ نے جو قدم دیا ہے تو وہ اپنے امام الانبیاء کا عطا فرمایا، وہ اپنے محبوب کا عطا فرمایا. یہ اپنے ظاہری معنی میں ہے. اس کی تشریح میں دو بزرگوں نے دونوں تفسیریں لکھی اس شعر کی تشریح میں کہ اپنے ظاہری معنی پہ رسول پاک کا قدم، یعنی اتباع محمدی پہ ہوں میں، وہی اتباع محمدی والی بات آ گئی. اور اگر اس کو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے باطنی طور پہ دیکھیں تو سرکار غوث پاک فرما رہے میں اشارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں جہاں، میرے ہاتھ کی طرف آپ نے دیکھو، اس کا ترجمہ اس ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. جہاں جہاں محمد پاک کا قدم ہے وہاں وہاں میرا قدم ہے، سوائے نبوت و رسالت کے. سوائے کس کے؟ نبوت و رسالت کے. ہر اس جگہ پہ میں نے قدم رکھا ہے جہاں محمد پاک نے قدم رکھا ہے. بھی سمجھ آئی ہے؟ ہر اس جگہ پہ میں نے قدم رکھا. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ آنا کنت فی العلیا بنور محمد اذا کان اجتماع الحبۃ فی قاب قوسین. یہاں تک بھی سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ جب کعبہ قوسین پہ دو پیاروں کا ملاپ تھا، آنا کنت فی العلیا، ان بلندیوں پر بھی میں ساتھ ہی تھا. پتہ نہیں آپ میرے غوث کے مقام کو کیا کوئی سمجھے. ان بلندیوں پر بھی میں نور محمد کے ساتھ تھا. آنا کنتو، سرکار غوث پاک فرماتے آنا کنتو، میں ساتھ ہی تھا، فی العلیا، ان بلندیوں پر، جب ان دو پیاروں کا ملاپ تھا. اور وہ جگہ کون سی تھی؟ کعبہ قوسین. یار جڑا کعبہ قوسین تے بھی ناڑی سی، اس کی عظمت کو کوئی کیا تولے گا، اس کی عظمت کو کوئی کیا کھول پر چول کرے گا. وہاں وہ باتیں ہوئی تھی جو سب بتائی نہیں گئی زمین پہ آ کے، نہیں گئی بتائی، وہ راز کی ہے نا. تو فرمایا وہ جو راز کی سیکرٹ ملاقات تھی اس سے تو تمام اصحاب کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا. پھر اتنے گل آ جاندی نا، اس شان بیان کرنی تینوں کھولنا تو بڑا اوکھا کام ہے، بندے کئی بٹر بھی جاندے ہیں. تو اس لیے احباب گرامی، تو وہاں کیوں؟ یہ اس نور کا حصہ ہے، یہ اس نور کا کیا ہے؟ یہ اس نور کا حصہ ہے. تو احباب گرامی نمک میں وفا ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیں. نمک میں کیا ہوتی ہے؟ نمک کی بڑی شان ہے. سارے صحابہ کرام سرکار کا نمک کھانے والے ہیں نا، نبی پاک کا کیا کھانے والے ہیں، اور وہ نمک حلال ہیں. وہ کیا ہے؟ نمک حلال ہیں. بھئی جس کے نمک کی شان یہ ہے کہ وہاں کبھی صدیق دکھائی دیتا ہے، کبھی فاروق دکھائی دیتا ہے. جس نبی کے دسترخوان کے نمک کی شان یہ ہے، اس نبی کے خون کا مقام کیا ہوگا؟ بات سمجھو، نمک جنہ بھی ہوگے خون تے خون ہی ہوتا ہے نا، یہ ذہن میں رکھ لیں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں نا جی قبلہ یوسفی صاحب، میں ذرا ہے گا آزاد جی طبیعت کا بندہ. آزاد سے مراد یعنی وہ پابندیاں جو انہوں نے خود ساختہ لگائی ہوئی ہیں، ان پابندیوں کا مقید نہیں ہے. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آنا کنت فی العلیا بنور محمد اذا کان اجتماع الاحبۃ فی کعبہ قوسین. کعبہ قوسین میں جب ان دونوں کی ملاقات تھی، اللہ کی اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نال ہی تے سگا ادوں. یہ مطلب ہے غوث کو سارا پتہ ہے
سارا ہی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کشتی لے کے نکلے میں ساتھ ہی تھا۔ غوث پاک کے قصیدے پڑھیں آپ، ان میں انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں بلکہ بلے 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 بہت بڑی بات کی ہے، میں تو بھی غوث نے کی تھی ہے، مینوں کی لگے کہڑا میں کی تھی، مجھے کون سا ڈر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی ہے نا، میری وجہ سے ہوئی۔ لے کڈ لو تسی ایتھے کر لو، پھڑ لو، ہور کی دسنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر وہ جو آگ ٹھنڈی ہوئی ہے نا، میری وجہ سے ہوئی۔ وہ کیا سمجھاتے ہیں لوگوں، یعنی مجھے ڈھونڈو کہ میں کہاں تھا، ہاں ڈھونڈو تلاش کرو، میری وجہ سے، یعنی یہ جو میری ہے، کہاں تھے غوث پاک، ڈھونڈیے ذرا کہاں تھے۔ ہائے ہائے میں فرمایا ہمیں وقت نہ جان، نور محمد کی کرن ہی تو میں ہوں، نور علی کی کرن ہوں نا۔ تو نبی پاک نے خود ہی تو فرمایا تھا، انا والی نورا واحدا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میں اور علی ایک ہی نور تھے، میں اور علی آدم علیہ السلام سے بھی 14,000 مرحلے پہلے، 14,000 مرحلے، اس کا ترجمہ سب نے سال ہی کیا ہے ویسے، 14,000 سال، چونکہ ہمیں سمجھ یہی آتا ہے سال، لیکن سال سول تو ہوتے نا جب یہ سورج وغیرہ ہو اور یہ سسٹم ہو، تب تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا، تو سال سے مراد مراحل، ایک مرحلہ کتنے ہزار سالوں کا تھا وہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، مرتضیٰ جانے۔ ایک مرحلہ آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، ایک مرحلہ کتنے ہزار سالوں کا تھا، 14,000 مراحل پہلے میں اور علی ایک نور تھے، فرمایا میں اور علی ایک نور تھے، ڈھونڈ غوث پاک کو کہ کہاں تھے وہ۔ ارتلا ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، فرمایا وہ جو میں نے کہا نا میری وجہ سے، نور علی کی وجہ سے، اور نور علی کی وجہ سے، ہاں نور محمد کی وجہ سے، یہاں سے دیکھیں نا، میری وجہ سے یعنی نور علی کی وجہ سے، بھئی نور علی کوئی الگ چیز ہے، فرمایا نہیں نور محمد کی وجہ سے۔ تو ڈھونڈ غوث پاک کہاں تھا، جب تو تلاش کرے گا اسی روشنی میں تجھے میرا غوث نظر آئے گا، جس روشنی میں علی نظر آئے گا، اور جن نور کے جھرنوں میں اور کرنوں میں حسن اور حسین نظر آئیں گے، انہی نور کی لائٹوں میں میرا غوث نظر آئے گا۔ میری ذرا وکری جی طبیعت ہے، شان غوث پاک کی ہے یہ بھی، لیکن ملے گی انہی مقامات پر آپ کو۔ غوث پاک کو سمجھتے جائیں گے تو حسین سمجھ آتا چلا جائے گا، غوث پاک کو سمجھتے جائیں گے حسن کا پتہ چلتا چلا جائے گا، حسن غوث پاک کو سمجھتے چلتے چلے جائیں گے، علی کی سمجھ آتی چلی جائے گی، یعنی معرفت ہوتی چلی جائے گی، اور جب ان کی معرفت ہو جائے گی تو پھر وہ جملہ تو حق ہے نا جو سرکار مولا علی نے فرمایا تھا، اعرف اللہ بنا، اللہ کی معرفت ہمارے ساتھ ہی تو ہے، اللہ کی معرفت ہمارے ساتھ ہی تو ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب اس قدم پر ہوں جو مجھے نصیب ہوا ہے، وہ میرے پاک محمد عربی کا قدم نصیب ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا وہ چونکہ اب میں نے بات ختم کر دینی ہے قصیدہ پاک پہ، ایک نا حضور سرکار غوث العظم کا قصیدہ ہے اہل بیت کی شان، موضوع غوث پاک ہے، تو یہ سرکار غوث پاک نے کہا ہے وہ سن لیں گے، وہ جو دیوان غوثیہ ہے اس میں سے میں یہ آپ کی بارگاہ میں لکھے ہیں، جس طرح دیوان صابر پیا ہے، دیوان معین ہے، وہ یہ دیوان غوثیہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، کہ میں رسول پاک کے خاندان جو ہے ساداتم، اس سرکار کے خاندان کے جو سردار ہے نا اس خاندان میں ان کا دل و جان سے غلام ہوں۔ اور ارشاد فرماتے کفایت است، فرمایا زہے نجات نمودن حبیب و آیاتم، میری نجات کے لیے یہی محبوب نشانیاں کافی ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، زین العباد سرکار اور حسن عسکری سرکار، مہدی سرکار۔
فرمایا یہ اللہ کی وہ محبوب نشانیاں ہیں کہ جن کے لیے غوث اعلان کرتا ہے یہ میری نجات کے لیے کافی ہے. یہ سرکار غوث پاک فرماتے کفایت است ز روح رسول و اولادش، مجھے رسول اور اس کی اولاد کی روح کافی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک اور ان کی اولاد کی روح کیا ہے. وہ بھی خوش بیٹھے ہو نا، دو تین بندے نہیں سارے ہی راضی ہو نا. سرکار غوث پاک فرما رہے ذرا محبت سے پھر آپ دیکھیں نا، حیرانگی نال نہ مینوں ویکھو، مینوں پھر لگدا پتہ نہیں بندہ کو حیران ہو گیا. ہمیشہ در دو جہاں جملہ مہماتم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں جہان میں مہمات پیش آتی ہیں، اس جہان میں اور اگلے جہان میں. اس جہان یہ دنیا کا جہان، اگلا قبر سے لے کر حشر تک، جنت میں جانے تک، وہ اگلا جہان. یہاں مہمات اور مشکلات تو ہے نا. آپ فرماتے ان مہمات کو حل کرنے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، رسول اور اولاد رسول کی روح میرے لیے کافی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اوے غوث پاک کے ماننے والوں، ہم بھی تو مانے نا اس پنجتن پاک کے گھرانے کو ایسے جیسے ہمارا مرشد مانتا ہے. سرکار غوث پاک مانتے اور فرماتے ہیں سے غیر آل نبی حاجتی اگر طلبم، ہائے 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 روا مدار یکے از ہزار حاجاتم. سرکار غوث پاک فرماتے سنو، اگر میں آل نبی کے وسیلے کے بغیر، اگر میں آل نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ سے 1000 حاجتیں طلب کروں، اللہ سے 1000 حاجتیں، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ پوریاں ہوندیاں تو کچھ پوریاں نہیں ہوندیاں. آپ نے فرمایا 1000 حاجتوں میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوتی اگر میں آل رسول کا واسطہ ہوں. غوثیہ سرکار قادریہ کے ماننے والے قادریوں کا پیر کہتا ہے میری حاجت پوری نہیں ہوتی حسن حسین کے بغیر. غوث پاک کے مریدوں، غوث پاک سے سیکھو کہ اللہ سے مانگتے جائیں. سرکار غوث پاک ہمارے مرشد کہتے ہیں 1000 دعا مانگوں میں اللہ سے، 1000 حاجتیں طلب کروں میں اللہ سے. سبحان اللہ. دعا کرو انہاں بزرگاں نو خواب چ اللہ دی زیارت ہو جائے، اتنے ہی ہو جائے ستیاں پہ. تو اس لیے احباب گرامی بھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. سرکار غوث پاک تقریر کر رہے تھے، حضرت علی ہیتی جو تھے ان کو وہ سو رہے تھے تقریر میں، تو وہ تو سرکار غوث پاک کی بات تھی نا. تو سرکار غوث پاک کی محفل میں تھے، وہ سو رہے تھے. تو جب دیکھا تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے کہ حضور تسی میرے مرید گئی اتنے ہاتھ بن کے کھڑے، میں تیرے کے نہیں کھڑا، میں رسول پاک ابھی تیرے خواب میں تھے وہاں کھڑا. غوث کا مرید سو بھی جائے گا تو خیر ہے، اور میں بھائی گناہگار بندہ، میرے ذرا جا کے رہنا. تو یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے 1000 حاجتیں اگر میں اللہ سے طلب کروں اور میں محمد والے محمد کا واسطہ نہ دوں تو اے میرے مریدو اللہ دی قسم ایک بھی پوری نہیں ہوتی. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے غوث پاک کا؟ اپنے پیر دے سچے مرید بنو، جب بھی دعا مانگو نا وسیلہ آل رسول کا ڈالو. یہ مریدین کی تربیت غوث پاک فرما رہے اور آگے فرماتے ہیں کہ دلم سے حب محمد پرست والے محمد. فرماتے میرا دل محمد والے محمد کی محبت سے پر ہے، جگہ نہیں ہے. پر لفظ پرباش سنیا جی؟ اب بندے کہتے پانی ہو گئے پرباش جی، ہاتھ رکھ دیں اتنے ملنگ. وہ بعد کہتے ہیں نا ملنگ قسم بھی بس نہیں کہی دا، آخی دا پرباش بھائی ہاتھ رکھ پرباش ہو گیا. انہوں نے کہا جی کوئی نہیں اتنے ہوں جگہ نہیں ہے. پر دلم زہب محمد پرست والے محمد، اس دل چ جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اے دل انہوں دی محبت نہ بھریا ہوا. سرکار غوث پاک فرماتے اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ہائے ہائے ہائے، وہ فرماتے اب میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، حضور غوث پاک فرماتے اس کا میں کیا گواہ پیش کروں
اپنی اس حالت اور اس کیفیت کا گواہ حال منست این ہم حقایتم. فرماتے اس بات کا گواہ کوئی بندہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا، یہ جو میری تقریریں ہیں، ہائے ہائے، اس سے سمجھے غوث پاک کی تقریروں کا مواد کیا تھا، اس سے سمجھے میرے غوث پاک کے خطبوں کا عنوان اور موضوع کیا ہوتا تھا. فرماتے میری اس حالت کا گواہ کوئی اور تو نہیں ہے، یہ میری گلاں ہی اس گل دا گواہ نے کہ بڑا مولائی تے پنج تنی ہے. کچھ ہے نہیں. فرماتے کہ گواہ حال منست ای ہم حکایاتم، کہ یہ جو میری باتیں ہوتی ہیں، میری تقریریں ہوتی ہیں، اس شعر سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک کی کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا، جس میں حسن کی عظمتوں کے ڈنڈے نہیں بجتے تھے، جس میں حسین کی شانوں کو بیان نہیں کیا جاتا تھا. کوئی ہم سے پوچھے یہ 11ویں کیا ہے؟ مستنجد باللہ نے پیسے دیے پہ اسی لوکاں دے دلاں چوں کڈن نوں پھردے حسین حسین، کہ تو ہر چاند دی 10ویں تے انہاں دا نام لے کے بہ جانا، لنگر پکا کے لوگوں آؤ سنو معرفت اہل بیت کیا. پہلے قتل کرنے کی کوشش کی مستنجد باللہ نے. وہ دے وزیر نے آخیا کربلا والی کالک ہجے بندیاں دے منہ تو لتھی نہیں، نویں نہ مل لیں. انہیں آخیا چلو پیسے دے کے دیکھ لینے. تو وہ پیسے بھیجے تھے جس کا یہ 3ری 4تھی 5ویں کلاس میں ہم پڑھتے کہ غوث پاک نے پیسوں کو نچوڑا. وہ پیسے کس لیے بھیجے تھے؟ یہ اہل بیت کی معرفت کی جو ہے نا تقریر ہر عشورے تے بند کر. اور میں ساڑھے ہی پیسے سانو بھیج کے تو یہ کرنا یہ بند نہیں ہو سکتی. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ہر چاند کی 10 کو معرفت اہل بیت پہ پروگرام کیا. میں قبلہ اپنے بیلیاں نو دسیا، میں کہ یار اے میری ماں نے مینوں اے گل دسی سی تے اے ہن اسی چلے ہیں اچ شریف. وہاں سید صاحب ہے، آپ نے ان سے پوچھنی ہے. میں انہوں دے کول پہلی باری چلا، اتھے گئے انہوں نے پوچھا، میں کہا میں تو نہیں نا انہوں نے دسے. انہوں نے بھی یہی گل سنائی کہ یہ 11ویں یہ تھی، 11ویں یعنی ہر چاند کی 10 کو عاشورہ کو لوکی سال بعد عاشورہ مناؤن تو روڑا پا لیندے ہیں. شیعہ سال بعد عاشورہ مناؤن تو 10ویں محرم تو. اوے قادریو تمہارا پیر ہر چاند کی 10 کو عاشورہ مناتا تھا. یہ جو لوگ مرتے تھے نا کپڑے پھاڑ لیتے تھے، یہ معرفت اہل بیت پہ تھے. کوشش کی بادشاہوں نے. یہ جتنے بھی امام قتل ہوئے کیوں ہوئے؟ کہتے تھے پیسے ہمارے پاس، سیاسی مشینری ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، قلم ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا جی، قلم ہمارے پاس اور عزت ان کی، زہر دے دیو. یہی مسئلہ تھا. بھی ایسے ہی سارے امام قتل ہوئے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. یہاں بھی یہ تھا کہ وہ مستنجد باللہ کہتا تھا کہ اسی اس گل تو سارے نو تو قتل کر دے انہیں، اور اوپر سے یہ ہے کہ ہر چاند کے 10 کو بیٹھتا ہے اور ان کے نام کی محفل سجا لیتا ہے. اور اگر کوئی کہے تو آپ کا یہ ایک شعر ہی اس کی دلیل میں کافی ہے. آپ فرماتے ہیں میرا دل ان کی محبت سے پر ہے اور اس کا گواہ کوئی اور نہیں ہے، میری تقریریں اس کا گواہ ہے. تو مجھے قبلہ حوصلہ ہوا یہ شعر پڑھ کے کہ میں سمجھتا تھا یہ لوگ کہتے بھی تہاڈی ساری تقریراں چ انہاں دا ہی ذکر ہوندا. میں کہ میرے ابے دی تقریراں چ انہاں دا ہی ذکر ہوندا، میرے مرشد کی تقریر میں بھی انہاں دا ہی ذکر ہوتا تھا. تے پوت تے وہی ہوندا نا جڑا اپنے ابے والے کام کرے. ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا آپ نے. اور اس کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود این تنم بخا کے لحظ، کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا میرا جسم جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سرکار غوث پاک عاجزی کا اظہار کرتے کہتے ہیں ہمیں ایک پیغام بھی ہے قبر کا. فرماتے تو بشنوی صلوات از جمی ذراتم. فرمایا پھر تو میری قبر پہ آنا، میرے جسم کا ہر ذرہ ایک ہی اس سے آواز آ رہی ہوگی، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سرکار غوث پاک سے اور میں
فرمایا میرے جسم کے ہر ذرے سے ایک آواز آ رہی ہوگی، صلوات کی آواز آ رہی ہوگی، یہ آواز آ رہی ہوگی میری قبر سے بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں۔ اوے غوث پاک کے مریدو، یہ تھا ہمارا پیر۔ اور پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں، کمینہ خادم خدام خاندان توام، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کم تر، یہ احقر، یہ بندہ تیرا کم تر بندہ عبد القادر اس گھر کے خاندان کے غلاموں کا بھی غلام ہے، آل رسول کے دروازے کے جو نوکر ہیں عبد القادر ان نوکروں کا بھی غلام ہے۔ آل رسول کو کیسے مانتے ہیں؟ میرے غوث سے سیکھو، میرے غوث سے سیکھو۔ وہ فرماتے سید تو بڑے دور کی بات ہے، آل رسول کا مرتبہ بہت بڑا ہے، حسن بہت بڑا ہے، حسین بہت بڑا ہے، زین العباد بہت بڑا ہے، حسن عسکری بہت بڑا ہے، مگر میں غوث الاعظم ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے نوکروں کا بھی غلام ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ میری بات یاد رکھ لو، زے فرمایا کہ زے خادم تو دائم بود مباحاتم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ جتنا، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ مجھے بھی اسی دروازے کی فقیری نصیب ہوئی۔ اور پھر آپ فرماتے سلام گویم و صلوات بر تو ہر نفس، میرے ہر سانس سے، ہر نفس سے، نفس غوث کے ہر سانس سے محمد و آل محمد پر درود و سلام ہے۔ فرمایا لوگوں میری زبان پر بھلے کوئی اور موضوع ہو مگر میرے سانس ذکر محمد و آل محمد کا رکھے ہوتے ہیں، میرے سانسوں کی مالا پہ آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تمہارے مرشد کی بات ہے، قبول کن بکرمئیں سلام و صلواتم۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ اپنے کرم سے میرے اس درود کو بھی قبول کر لو، میرے اس سلام کو بھی قبول کر لو۔ یہ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی آئیے سیکھیے، اس کے اور بھی آگے اشعار ہیں جو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے۔ تو اس لیے ہم سیکھیں حضور غوث پاک سے کہ مانتے کیسے ہیں آل محمد کو۔ تو اب آخری بات جو میری ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم فرمایا کرتے تھے کہ لو القیت سری فوق نار، اگر میں اپنی ولایت کا راز آگ پہ ڈال دوں، لخامدت وانتفت من سر حالی، کہ وہ آگ بجھ جائے اور ٹھنڈی ہو جائے، من سر حالی، میری ولایت کا راز اور بھید برداشت نہ کر سکے۔ اس دنیا کی آگ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس پر میں اپنا راز ڈال دوں تو وہ برداشت کر جائے۔ جب دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتی تو کوئی اور چیز کیا برداشت کرے گی؟ آپ فرماتے لو القیت سری فوق میت، اگر میں اپنی ولایت کا راز کسی مردے پہ ڈال دوں، لقام بقدرت المولا تعالی، فرماتے وہ مردہ زندہ ہو کے نا اللہ کی قدرت سے میری طرف آ جائے۔ آپ فرماتے لو القیت سری فی بہار، یہ جو سمندر تمہیں نظر آتے ہیں اگر میں کسی سمندر پر اپنی ولایت کا راز ڈال دوں تو وہ کیا لصار الکل غورا فی الزبان، فرمایا سارا سمندر جو ہے وہ میرے راز کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ریت میں بدل جائے۔ کس میں بدل جائے؟ ریت میں بدل جائے۔ فرمایا سنو، مجھے اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، اپنی شانیں خود بیان کوئی نہیں کرتا ہوتا، یہ مجھے کیوں بیان کرنا پڑی؟ یہ سرکار غوث الاعظم کا یہ بھی ایک پیغام ہے، چونکہ جس طرح امام الانبیاء کی شانوں سے کوئی اور واقف نہیں تھا، اللہ نے فرمایا نبی خود بیان کر، خود بیان کر، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ تو کیا ہے، میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، اب تو بیان کر، میں نے تو بات کرنی نہیں ہے ان سے،
کہ تو کون ہے، اب تو خود بتا میں کون. ایسے ہی فرمایا وہ امام الانبیاء ہیں، میں امام الاولیاء ہوں. مجھے کیا شانیں ملی ہیں؟ چونکہ جانتا صرف میں ہوں، اس لیے مجبوری یہ تھی کہ میں خود بتاؤں کہ میں کیا ہوں. فرمایا یہ میری ولایت کی شان ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ شعر میں کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میری یہ شانیں کیوں ہیں؟ اس پہ توجہ رکھنا. تمہیں پتا ہے میری یہ شانیں کیوں ہیں؟ یعنی اتنا مرتبہ بڑا مجھے ملا. یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے، آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ بھی عرض کر دوں. آپ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مستقل غوث تھے. آپ سمجھیں گے کہ یہ مستقل تھے، عارضی غوث بھی ہوں گے. بھئی یہ تصوف کی خالصتاً کچھ ٹرمز ہیں. مستقل غوث، جس طرح دیکھیں سورج بھی روشن ہے، وہ مستقل طور پہ روشن ہے، اور آگے کچھ ستارے ہیں یہاں بھی روشنی ہے زمین پہ، یہ مستقل طور پہ روشن نہیں. سورج اس کو کرے تو روشن ہوتا ہے، نہ کرے تو نہیں ہوتا. بھئی بات سمجھو، ستارہ ایک یہ بھی ہے زمین، اور ایک سورج بھی ہے. سورج مستقل حیثیت رکھتا ہے، زمین اس کی محتاج ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولایت میں یہ 11 امام جو ہیں، حضرت امام حسن عسکری تک، امام علی کے بعد امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، محمد باقر، حضرت جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہ السلام، یہ مستقل غوث ہیں سارے. اب 210 سال کا وقفہ ہے امام حسن عسکری اور غوث پاک کے بعد. اس 210 سال میں جتنے بھی ولی اور غوث ہوئے ہیں وہ ان کے نائب ہوئے ہیں، مستقل غوث نہیں تھے. کیوں؟ مستقل غوث امام حسن عسکری تھے، پھر وہ مستقل غوث رہے. اب وہاں سے ان کے نائب بن کے ولی بنے جتنے بھی بنے. اس کے بعد اللہ نے اسی خاندان میں ایک شخص کو پھر مستقل غوث بنایا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اب امام محمد مہدی کے آنے تک، یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا، امام مہدی کے آنے تک مستقل طور پہ غوثیت اور قطبیت کبریٰ کا سورج سرکار غوث پاک ہے. پھر اس خاندان میں ایک ایسا سورج چمکے گا جو ولایت کا مستقل سورج ہوگا، جو مستقل غوث ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام. فرمایا ان کو یہ مستقل حیثیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو کسی سے نہیں لیتے، خود روشن ہے، دوسروں کو روشن کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے غوث، مستقل غوث. بھئی بات سمجھو، یہ شان. اور امام مہدی کے آنے تک جتنے بھی جو اوتاد ہوں گے، ابدال ہوں گے، اغیاث ہوں گے، اقطاب ہوں گے، وہ مستقل نہیں ہوں گے. ان کو اگر بغداد سے روشنی ملے تو روشن، اگر وہ اپنی کرن نہ ڈالے تو تاریک. اس لیے احباب گرامی، اس ولایت کے میدان میں چمکنے کے لیے بھی اس نجف کے سورج سے روشنی آتی ہے بغداد میں، اور پھر وہاں سے مستقل حیثیت کے ساتھ پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. یہ سسٹم ہے ولایت کا، آج بھی ہے. آج بھی جب اللہ نے کسی کو ولی بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ پیغام بھیجتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں کہ اس کو ولی بنا دیا جائے. کیا اللہ محتاج ہے نبی کا اور رسول کا؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، نبی محتاج ہے اللہ کا. تو یہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ اس کو بنا دے اور بتا دے کہ اس کو میں نے ولی بنا دیا، نبی پاک سرکار اس کا مسئلہ بھیجتے ہیں نجف میں حضرت علی کے پاس. حضرت علی علیہ السلام اس فائل کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ آگے ڈائری نمبر لگا کے بھیجنے والی ہو تو بغداد میں بھیجتے ہیں. پھر جب نجف سے وہ پاس ہو کے آ جاتی ہے تو بغداد کا تاجدار اس پہ آخری مہر لگا دیتا ہے. بھئی یہ پروسیس کیوں ہے؟ تاکہ اس ولی کو پتا چلے جے اے نجف والے دا پتر نہ بناؤں تو میں بندا نہ. اسی لیے سچ مچ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ حسینی ہوتے ہیں،
اور مولائی ہوتے ہیں، انہوں نے پتا ہوتا میں کتوں بنے ہیں، میری ڈائری کدھروں کدھروں گھوم کے آئی ہے، پتا ہوتا ان کو. اور جو ویسے ہی ایویں کی چیخے بنے ہوئے ہو، بے شک بڑے جبہ دستار اور بڑے آستانے ہوں، ان کا تعلق ہی نہیں نہ ہوتا، انہوں دی تے فائل جمع ہی نہیں ہوئی ہوندی، سین کتوں ہونے ہیں. یہ مسئلہ سمجھو، فائل ہی نہیں بنی ہوندی، ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے انہوں دے کو، تو اس پہ مور خاک لگے گی. تو یہ جو مرتبہ ہے حضرت غوث پاک کا، یہ کیوں ہے آپ فرماتے ہیں. اس کیوں کا جواب آپ کو عرض کرنے لگوں. اتنا بڑا مرتبہ کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، کہ میرے غوث کی ولیوں میں ایسے شان ہے جیسے نبیوں میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی شان غوث پاک خود فرماتے. تمہیں پتا کیوں ہے؟ انا الحسنیو، کیونکہ میں حسن کا بیٹا ہوں، کیونکہ میں حسن کا بیٹا ہوں. والمہدہ مقامی، اور حسن کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میرا مقام مقام مہدہ ہے. یہ مقام مہدہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں کسی دوسرے ولی کی نظر بھی نہ جا سکے. فرمایا یہ مقام مجھے کیوں ملا؟ انا الحسنیو. یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اوے قادریو، یہ ساری وجہ اس لیے ہے کہ میں حسن بن علی کا بیٹا ہوں، حسن بن رسول اللہ کا بیٹا ہوں، حسن بن زہرا کا بیٹا ہوں. اس لیے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے. جب بھی میری شان دیکھو تو نظر میری اس پاک بارگاہ میں جانی چاہیے جہاں سے یہ نور چلا ہے، جہاں سے یہ فیض ملا ہے. تو فیض ملا ہے حسن مجتبیٰ سے. بھئی حضور غوث پاک کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، تاکہ لوگ غوث تک رک نہ جائیں، تاکہ جب میری شان دیکھے تو پتہ ہو وجہ امام حسن ہے، اس غوثیت کبریٰ کی وجہ امام حسن ہے. اس لیے احباب گرامی، اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ میرے منہ میں یہ جو لوگ میری تقریریں سن سن کے بے ہوش ہوتے ہیں، علم آتا ہے. میں نے کیا ہو گیا تھا مجھ سے، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. اصل میں نا میرا جو سسٹم ہے نا وہ ذرا اور قسم کا ہے. وہ ادھر سسٹم سوت ہو جائے نا، اور یقین جانو شاہ صاحب کا بھی برکت ہے، مفتی صاحب آپ کی برکت، میری یقین جانو میرے سر چ بڑی درد سی. اب تقریر کے بعد شاید پتہ چلے کہ پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں. تو یہ ہے سرکار غوث پاک کا. ایک بندے نے رولا پاتا حضور کہ میں نا اللہ نو ویکھیا ہے اینا اکھاں نال. بات چلتی چلتی آ گئی حضور غوث پاک کی بارگاہ. آپ نے فرمایا توبہ کر، ادھر آ، توبہ کر اس بات سے. خبردار اگر آئندہ سے ایسا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. وہ اللہ دے بندے اتنے تو شعر لکھنے پہ گیا کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، تو بھی کدھر ہے نہیں کدھر بڑیا پھردا. کوئی بات سمجھے؟ تو میں کہ ویکھیا ہے، توبہ کر اس بات سے. اس نے توبہ کی، اور میں چل جا، بعد میں ایسا نہیں کہنا میں نے اللہ کو ایسے دیکھا. وہ چلا گیا. بندے نے پوچھا حضور یہ جھوٹ بولتا سی؟ آپ نے فرمایا نہیں سچ بولتا سی. پھر آپ نے ایسے توبہ کیوں کروائی؟ فرمایا وہ حقیقت نہیں سمجھ سکا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے دیدار کا جلوہ جو ہے نا اس کی بصیرت پہ پڑا، وہ ریفلیکٹ ہو کے نا منعکس ہو کے، ٹھیک ہے، چمکارا پہ کے، پنجابی چ دسا ریفلیکشن، چمکارا پہ کے اس کی بصر پہ آیا، بصیرت سے بصر پہ آیا، یعنی سوکھا کر دو اس کی دل کی آنکھ پہ وہ ہوا تھا جلوہ، وہاں سے چمکارا پڑ گیا اس کی اس ظاہری آنکھ پہ. تینوں پلیکھا پہ گیا خرے میں اتوں ویکھیا، دیکھیا انہیں اتوں ہے. حضور غوث پاک فرماتے دیکھا ہے اس نے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ بالکل دیکھا ہے. لیکن وہ آیا جلوہ اس آنکھ پہ تھا، اس کی چمک پڑی اس آنکھ پہ، اس کو لگا شاید میں نے اس آنکھ سے دیکھا ہے. اس مینوں دسو ایڈا بڑا مسئلہ کو اور حل کر سکتے سرکار غوث پاک ہی تھے نا. اس لیے وہ جانتے تھے یہ جلوے کن کو ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں. یہ بات سمجھے؟ حضور غوث پاک آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اتنی جو برکتیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ فرمایا لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے اور لعاب مرتضیٰ کی وجہ سے. تاکہ جب لوگ میری تقریر سن کے اش اش کریں نا
تو ان کی نظر چلی جائے اگر علی اپنا لعاب نہ ڈالتا، اگر نبی اپنا لعاب نہ ڈالتا تو یہ برکتیں نہ ہوتی۔ اے غوث کے علم سے فائدہ اٹھانے والوں، یہ ساری برکتیں لعاب مصطفیٰ کی ہیں، لعاب مرتضیٰ کی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یار، ہائے ہائے، نبی پاک کے لعاب کی برکتوں کا ایک پورا ٹاپک ہے کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ کسی نے وہ لعاب ایک مرتبہ چکھا ہوگا، اچھا تسی اندازہ لاؤ، حضرت غوث پاک دے منہ چ نا نبی پاک نے 7 مرتبہ لعاب پایا، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا عالم دین نہیں کسی نے دیکھا، 7 مرتبہ۔ تے بھلا سوچو خاں جنہ دی زبان ہی وہ دے منہ چ رہندی سی، وہ یا علی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، وہ چوستے تھے اس زبان کو، چوستے تھے اس زبان کو، کھاتے تھے اس لعاب دہن کو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا لوگو میری طرح نہ اپنے آپ کو سمجھو، یا اپنے آپ کو میری طرح یا منو اپنے آپ طرح نہیں، ابھی تو اندہ ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں رات کو وہاں ہوتا ہوں، وہ مجھے وحدت کے جام پلاتا ہے، علم الہی کے نوالے کھلاتا ہے، وحدت کے جام پلاتا ہے اور علم الہی کے لقمے کھلاتا ہے۔ بھئی مقصودی صاحب یہ حدیث تو آپ نے 3500 مرتبہ پڑھی، ایسے ہی نا قبلہ کہ رات وہاں ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی، میں عرض کر رہا ہوں وحدت کے جام پلاتا ہے اور علم الہی کے لقمے کھلاتا ہے اور رحمانیت کی فضاؤں میں مجھے سانس لینے کی توفیق دیتا ہے، اس فضا میں سانس لیتا ہوں، اس کے لعاب میں یہ برکت نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ بھی جس حضرت علی سے پوچھا تھا نا صحابہ نے کہ سونیا کہ تیرے علم دا سمندر ٹھاٹھا مار دا ہے، یہ علم کتھوں آیا ہے؟ فرمایا یہ علم نہیں ہے، مولا علی نے فرمایا یہ علم نہیں ہے، ان کا پھر یہ کیا ہے؟ ھذا لعاب رسول اللہ، فرمایا جس کو تم علم سمجھتے ہو یہ میرے نبی کے لعاب کے منظر ہے، یہ میرے نبی کے لعاب کی جلوہ آرائیاں ہیں، یہ میرے نبی کے لعاب کی جلوہ سامانیاں ہیں، لعاب کی، کس کی؟ تھوک مبارک کی، لعاب کی، بھی جس کے لعاب کی جلوہ سامانیاں یہ ہے اس کے خون کا مقام کیا ہے؟ علی لعاب رسول نہیں ہے، خون رسول ہے، حسن لعاب رسول نہیں ہے، خون رسول ہے، حسین لعاب رسول نہیں، خون رسول ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لعاب رسول نہیں، خون رسول ہے۔ اس لیے احباب گرامی میرے غوث کی کیا شان، اصل بات یہاں تو لعاب کی بات سمجھ سے باہر ہے، تو خون کی عظمت کو کون تولے گا؟ لعاب کو نہیں تولا جا سکتا۔ اس لیے احباب گرامی جھک جائیے بارگاہ پنج تن پاک، غوث کے آباء و اجداد کی عظمتوں کو تسلیم کر لیں، یہی سنیت ہے اور یہی پیغام ہے۔ ساڈے کو سنو گے تو کچھ ہی سنا ہوندا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یقین جان حضور میں جڑے علاقے چ بھی تقریر کرنے جانا نا تے اگے ایک وفد کھڑا ہوندا ہے کہ تسی ایتھے جی نہیں کر سکتے تقریر، میں کہا بھی ہن تے میں آ گیا، ہن تے کر ہی سکدا، مڑ کے نہ سدن دیو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جگہ ہم بدل لیتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہے، یہ تقریر ہونی کیوں نہیں؟ ان کو مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کے لعاب کی بہت سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ جس نبی کے لعاب کا فیض یہ ہے، اس نبی کے خون کا فیض کیا بیان کروں کیا؟ غوث اعظم لعاب رسول نہیں ہے، خون رسول، حسنین بھی خون رسول، زین العباد بھی خون رسول، داتا گنج بخش بھی خون رسول،
سرکار خواجہ معین پاک بھی خون رسول ہے، صابر پیا خون رسول ہے، مہر علی خون رسول ہے، جماعت علی خون رسول ہے، یہ سب خون رسول ہیں۔ تو احباب کیا عرض کروں خون رسول کیا ہے؟ میرا غوث خون رسول ہے۔ بستے رہیں، سلامت رہیں، یار زندہ صحبت باقی۔